میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ولیمے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ولیمہ کب کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ تو جہاں تک اس کی شرعی حیثیت کی بات ہے تو یہ ایک مسنون عمل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے، ہر نکاح کے موقع پر آپ نے ولیمے کا اہتمام فرمایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں تشریف لائے اور آپ کے کپڑوں پر کچھ پیلے قسم کے رنگ لگے ہوئے تھے جو اس زمانے میں اس بات کی علامت ہوتے تھے۔ وہ رنگ اس بات کی علامت ہوا کرتا تھا کہ اس شخص کی شادی ہوئی ہے، جیسے عموماً کوئی چمکیلی یا کوئی اس طرح کی چیز جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی شادی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ رنگ کہاں سے لگا، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے نکاح کیا ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا اولم ولو بشات، کہ تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، یعنی آپ نے ان کو باقاعدہ ولیمے کا حکم دیا۔ تو اس سے اس کی شرعی حیثیت بہت واضح ہو جاتی ہے، واضح ہو کر معلوم ہو جاتی ہے کہ ولیمہ سنت عمل ہے اور اس سے اس نکاح میں، اس خاندان میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے ولیمہ کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے قرض لیا جاتا ہے، لاکھوں روپے قرض لے لیے جاتے ہیں، پھر شادی ہال بک کروائے جاتے ہیں، پھر اس میں 4 5 6 ڈشیں لگائی جاتی ہیں، میٹھے کی ڈشز الگ ہوتی ہیں اور عام جو اسپائسی کھانے ہیں یا نمکین ہے اس کی ڈشیں الگ ہوتی ہیں، اور شادی کے بعد لڑکے والے 5 سال تک 10 سال تک وہ قرضہ بھرتے رہتے ہیں۔ تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں، یہ عمل شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق جتنے لوگوں کو وہ کھلا سکتا ہے، جتنے لوگوں کو بلا سکتا ہے اور جو کچھ آسانی سے کھلا سکتا ہے وہ کھلا دے۔ اس طریقے سے تکلف کرنا کہ انسان قرض پہ قرض لیتا چلا جائے صرف اس لیے کہ اس سے اچھا ہو جائے میرا ولیمہ، اس سے اچھا ہو جائے، اس سے اچھا ہو جائے، تو جتنا بھی اچھا کر لیں آپ ولیمہ، آپ سے اچھا بھی کسی کا ولیمہ ہوگا، جتنا بھی اچھا کر لیں۔ تو اس لیے اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو پیسوں کو اس طرح ضائع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ہاں کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ کسی سے قرض بھی نہیں لے رہا، اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ 5 ڈشیں بھی اگر ارینج کرواتا ہے اس پہ نہ کوئی بوجھ پڑتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ایسی وسعت اللہ نے کسی کو دی ہے وہ کرے، تو اس کے لیے یہ مناسب ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن ہر آدمی اپنی حیثیت کو دیکھے۔ جہاں تک بات ہے کہ ولیمہ کب کرنا چاہیے، تو اس کا افضل اور بہتر وقت یہ ہے کہ رخصتی جب ہو جائے تو ایک رات گزرنے کے بعد، رخصتی والی رات گزرنے کے بعد اگلے دن ولیمہ کر لیا جائے۔ اب چاہے وہ 1 دن بعد کیا جائے رخصتی کے، 2 دن بعد کیا جائے، 3 دن بعد کیا جائے، جب بھی وہ دستیاب ہو، جب بھی موقع ہو اور جب بھی جو بھی ارینجمنٹ ہو جائے، تو رخصتی کی 1 رات کے بعد ولیمے کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ بہرحال اگر رات گزرنے سے پہلے بھی کوئی ولیمہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ نکاح جب اپنے مکمل طریقے سے تمام ہو جائے تو اس وقت ولیمہ کیا جائے۔ بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم بیوی کے قریب نہیں گئے یا ہم وہاں رات نہیں گزار سکے یا رات گزاری لیکن اس کے قریب نہ جا سکے تو ایسی صورت میں ولیمہ ٹھیک نہیں ہے یا حرام ہو جائے گا یا ناجائز ہو جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں، اس سے ولیمہ کوئی ناجائز حرام نہیں ہوتا، بلکہ ولیمہ بدستور جائز رہتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔